السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس چیپٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بابل کے کھنڈر۔ یہ چیپٹر ایک شہر بابل کے نام پہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے کتنا زیادہ جو ہے وہ قدامت عظمت والا تھا، کتنا جو ہے وہ شان و شوکت والا تھا، اور اب وہ کس طریقے سے ہو گیا ہے۔ اب وہ بالکل کھنڈر کی طرح بن گیا ہے۔ پہلے وہاں لوگ اپنے آپ کو جو ہے بہت مغرور سمجھتے تھے، اور اب جو ہے وہ سب مٹی میں مل گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ ہیں وہ گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایز اے سیاح گئے ہیں، وہاں پہ گھومنے پھرنے دیکھنے گئے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی پرانی باتوں کو جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں وہ کیسا تھا اور اب وہ کیسا ہو گیا۔ اس حوالے سے یہ پورا چیپٹر ہے۔ آئے اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹارٹ ہے کہ کوفے سے ہم بابل کی طرف چلے۔ ایک پکی سڑک پر کار تیزی سے مڑنے لگی۔ پتہ نہیں بابل کوفے سے کتنی دور ہے۔ موٹر سے کوئی 2 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ بغداد سے اس کا فاصلہ کوئی 45-50 میل ہے۔ میر صاحب، میں نے کہا، یہ بابل جانے کا کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی، رتھ ہوتے جنہیں ساز و سامان سے آراستہ سفید گھوڑے بڑی شان کے ساتھ کھینچتے ہوئے چلتے۔ 1-2 منزل پڑاؤ ہوتا، راتوں کو مشعلیں جلتی، شعراء اپنے رزمیے سناتے، مغنی تانے لگاتے، اور صبح پھر نفیروں اور بھوکو کرنا کی گونج میں سفر جاری ہو جاتا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اس چیپٹر میں بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں، بہت مشکل الفاظ یوز کیے گئے ہیں، تو ان کی فہرست میں آپ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ کو جب دوبارہ پڑھیں تو اس کی آسانی ہو پڑھنے میں۔ اب اس چیپٹر میں بتایا کیا گیا ہے، یہاں بول رہے ہیں کہ کوفے سے ہم بابل کی طرف چلے۔ اب کوفے اور بابل دونوں عراق کا شہر ہے، یہ دونوں عراق شہر میں واقع ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں عراق ملک میں واقع ہیں اور یہ دونوں اس کے شہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کوفے سے بابل کی طرف چلے تو وہاں پر ایک پکی سڑک سے کار مڑنے لگی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بابل پتہ نہیں کتنی دور ہے۔ موٹر سے اس کا راستہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن بغداد سے اس کا 45-50 میل دور راستہ ہے۔ میر صاحب سے جو ہے راوی کہنے لگے، یہ بابل جانے کا کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی، وہ کہنے لگے کہ رتھ ہوتے، یعنی جو ہے وہ قدیم زمانے کی سواریاں ہوتی ہیں جن کے آگے جو ہے وہ سفید گھوڑے لگے ہوتے، اس پر ساز و سامان رکھا ہوتا اور وہ گھوڑے اس رتھ کو کھینچتے ہوئے چلتے۔ 1-2 منزل وہ لوگ رکتے، راتوں کو چراغ جلاتے، لکڑیاں جلاتے، شودا اپنی کہانیاں سناتے، بہادری کی مغنی تانے سناتے۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خوبصورت اور بلند آواز میں گیت سناتی، اور پھر جو ہے صبح کی بات یہ بتا رہے ہیں کہ صبح جنگ میں اعلان کرنے کے لیے ساز یوز ہوتا ہے، انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے، وہ اس کو گونجتے، مطلب اس کو ہم بجاتے، اور اس سے پھر اپنا سفر کا آغاز کرتے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو میرے بھائی، میر خلیل الرحمن ایک آہ بھر کر بولے، مگر افسوس کہ میں سارے دن رتھ میں کھڑے رہنے کے بجائے بیٹھ کر ہی مسافت طے کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ آج کل 10-50 رتھ بنانے کا آرڈر بھی دیا جائے 10-5 رتھ بنانے کا آرڈر بھی دیا جائے تو کوئی کمپنی تیار نہیں ہوگی، اور سفید گھوڑے تو بالکل نایاب ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ وہاں سیر کرو گے یا ان کھنڈروں پر کوئی نئی سلطنت قائم کرنے کی سوچ رہے ہو؟ پھر کہتے ہیں جو راوی جن سے مخاطب ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ میر خلیل الرحمن۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو میرے بھائی میر خلیل الرحمن، وہ ایک آہ بھر کر بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لیکن افسوس مجھے جو ہے یہ رتھ میں کھڑے ہو کر مسافر کرنا پسند نہیں ہے، میں جو ہوں وہ بیٹھ کر ہی مسافرت کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسری مشکل بات یہ ہے کہ اگر ہم 10-5 جو ہے رتھ بنانے کا کسی کمپنی کو آرڈر بھی دیں تو وہ کمپنی مانے گی نہیں، اور سفید گھوڑے آج کل بہت نایاب ہوتے ہیں، بہت مشکلوں سے ملتے ہیں، تو یہ رتھ میں گھومنا پھرنا، رتھ میں سیر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور پھر وہ یہ ان سے پوچھتے ہیں تو تم یہ بتاؤ وہاں سیر کرنے جا رہے ہو یا ان کھنڈروں پر کوئی نئی سلطنت قائم کرنے کا سوچ رہے ہو؟ وہ بابل کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہاں تم سیر کرنے ادھر کو دیکھنے جا رہے ہو، یہاں پر ادھر کوئی نئی سلطنت بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، بابل جس کی قد آمد اور عظمت کے بارے میں بے شمار کہانیاں، روایتیں، اندازہ، انکشافات کتاب مقدس کے اوراق سے لے کر ہیروڈوٹس یونانی سیاح جیسے عینی گواہ اور 20ویں صدی کے جرمن ماہرین آثار قدیمہ کی کتابوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں بابل شہر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بابل شہر جو کہ بہت ہی پرانا
اور جو ہے وہ شان و شوکت، عزت و وقار والا شہر تھا۔ اس کے بارے میں جو ہے کہانیوں میں ہے، روایتوں میں ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نامعلوم باتیں جو ہے وہ ظاہر بھی ہو رہی ہیں اس کے، اور وہ یہ سب جو ہے نامعلوم باتوں کا ظاہر ہونا انکشافات کہلاتا ہے۔ یہ سب ہمارے کتاب مقدس کے اوراق میں بھی ہے، یعنی کتاب مقدس کے اوراق یعنی پاکیزہ کتاب، جیسے قرآن، توریت، انجیل، اس کے بارے میں بولا۔ اور یہ بھی بولا ہے کہ ہیروڈوٹس یونانی سیاح، یہاں پہ بول رہے ہیں کہ ہیروڈوٹس گریس کا یہاں یونانی سیاح، مطلب گریس کا رہنے والا سیاح جو گھومنے پھرنے آ رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے اور اس کی گواہی دی ہے انہوں نے۔ اور 20ویں صدی یعنی 20th سینچری کے جرمن لوگ جو پرانی تہذیبوں، عمارتوں اور ماضی کے آثار کو تحقیق اور کھدائی کے ذریعے دریافت کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے بابل کے بارے میں، یہ بتا رہے ہیں۔ بابل یہاں وہ کنواں تھا جس میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو کسی گناہ کی پاداش میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کی کہانی ہے کہ خداوند تعالی نے ان فرشتوں کو اہل بابل کی عیاشیوں اور بدعمالیوں کی انسپیکشن یعنی معائنے کے لیے بھیجا تھا، مگر بعد میں وہ خود ہی اس چکر میں پھنس گئے، جیسے آج بھی بہت سے محکموں کے انسپیکٹر پھنس جاتے ہیں۔ بابل جو انسانی تاریخ کے اولین بابوں میں شمار ہوتا ہے۔ بابل کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بابل یہاں پر ایک کنواں تھا، صحیح ہے، یہاں وہ کنواں تھا جس میں دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، ہاروت اور ماروت، کہ جو ہے کسی گناہ کی پاداش میں الٹا لٹکا دیا تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کو گناہ کی وجہ سے گناہ کے جو ہے وہ نتیجے میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ کہانی کیا ہے کہ خداوند تعالی نے ان فرشتوں کو جو ہے وہ آگے کیا بتا رہے ہیں، پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو کسی گناہ کی سزا میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ کہانی کیا تھی کہ خداوند تعالی نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ وہاں پہ اہل بابل میں رہنے والے لوگوں کی جو عیاشیاں اور وہ غلط اعمال کر رہے تھے ان کا معائنہ لو، ان کی جانچ پڑتال کرو، لیکن وہ یہاں پر آگے خود ہی ان سب چیزوں کے اندر پھنس گئے تھے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں، جو سرکاری ادارے میں لوگ کیا کرتے ہیں، انہی سب چکروں میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ خود دیکھنے جاتے ہیں اور پھر ان جو اگر کچھ غلط کام ہوتے ہیں خود بھی اسی غلط کام، کرپشن، ان سب چیزوں میں جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھ کے جو ہے ان کا بھی دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بابل جو کہ ہمارے پر انسانی تاریخ کی سب سے ابتدائی اور اہم ادوار میں شامل ہوتا ہے، مطلب بہت ہی پرانا اور اہم ادوار میں، تہذیب کے لحاظ سے وہاں کی تہذیب بہت ہی اچھی تھی۔ تو یہاں پہ بتایا ہے ایک قدیم تہذیب شہر سب سے ابتدائی حصے کا یہ سمجھا جاتا تھا، شامل کیا جاتا تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے بابل انسانی تہذیب کی بہت پرانی اور ابتدائی تاریخ کا ایک حصہ ہے، جہاں 18ویں صدی قبل مسیح یعنی اب سے 3700 برس پہلے شہنشاہ حمورابی نے سوسائٹی کے لیے وہ دستور اور قوانین بنائے تھے جن کے سبب وہ حمورابی قانونوں ہندہ کہلاتے تھے۔ حمورابی کی قانون سازی معاشرتی حقوق و فرائض کی پیش در پیش عمارت کی پہلی بنیادوں میں شامل ہے۔ 3700 برس پہلے بہت سے ملک تہذیب تو کیا انسانی آبادی سے بھی محروم تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر 18ویں صدی قبل مسیح یعنی جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کرسچن، یعنی اب سے 3700 برس پہلے شہنشاہ حمورابی نے ایک سوسائٹی کے لیے اپنی پوری سوسائٹی کے لیے کچھ قوانین اور دستور بنائے تھے۔ ان قوانین کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمورابی قانون دہندہ کہلایا جاتا ہے، مطلب ان قانون کو کیا کہلاتے تھے؟ حمورابی قانون دہندہ کہلاتے ہیں۔ حمورابی کی جو ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حمورابی کے بنائے ہوئے قوانین انسانی معاشرے میں حقوق اور ذمہ داریوں کے نظام کی ایک بہت اہم اور بنیادی جو ہے وہ ابتدائی بنیاد تھی، کہ انسانی معاشرت و حقوق کی ذمہ داریوں کے لیے اس نے بہت ہی کوئی اہم اور ابتدائی بنیاد رکھی تھی۔ 3700 برس پہلے بہت سے ملک کے اندر جو ہے وہ تہذیب ہی نہیں تھی، جو ہے تہذیب تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آبادی تک نہیں تھی۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بابل اس وقت آباد تھا، اس وقت وہاں پر قوانین دستور بنائے جا رہے تھے، وہ اس وقت وہاں پر جو ہے وہ ترقی ہو رہی تھی جب
بہت سے ملکوں میں تو آبادی تک نہیں تھی، تہذیب تو ہم کیا ہی بولیں۔ یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت بابل جو ہے وہ آباد تھا، لیکن اب جب لوگ جا رہے ہیں تو وہ کھنڈر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا ہوا وہاں پہ ایسا، تو ہم اس چیپٹر میں آگے پڑھیں گے۔ پھر وہ بولتے ہیں مگر جو بابل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بخت نصر کا بنایا ہوا بابل ہے، کیونکہ حمورابی کا بابل 16ویں صدی قبل مسیح میں بیرونی حملہ ہاوروں نے بڑی حد تک تباہ کر دیا تھا، اور پھر کمزور سلطنتوں کے عروج و زوال میں اسے صدیوں تک اپنی عظمت رفتہ واپس نہ مل سکی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح کے طاقتور شہنشاہ بخت نصر نے اسے دوبارہ بام و عروج پر پہنچا دیا۔ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت جو وہ بابل دیکھ رہے تھے وہ بخت نصر نے بنایا ہوتا، یہ حمورابی والا بابل نہیں تھا جو حمورابی نے اپنی سوسائٹی بنائی تھی، اس کو سجایا بھی تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے قوانین بنائے تھے، وہ والا نہیں تھا، کہ بخت نصر کا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 16ویں صدی قبل مسیح میں جو ہے وہ باہر سے آنے والے لوگوں نے کچھ حملہ کر دیا تھا اور اس کو تباہ کر دیا تھا، پھر جو ہے کچھ ایسی سلطنتیں جو کہ کمزور تھی ان کا عروج آیا، مطلب وہ عروج پہ کہیں زوال آیا ان کا، اور اس طریقے سے سلطنتیں عروج اور زوال پہ چلتی گئیں، لیکن اس شہر کو اپنی گزرے ہوئے وقت کی شان و شوکت واپس نہیں مل سکی تھی، جو حمورابی نے شان و شوکت بنائی تھی بابل کی، وہ جو ہے وہ کمزور سلطنتوں کے عروج زوال میں واپس نہیں آ پائی تھی، لیکن جب بخت نصر آیا، پھر بول رہے ہیں کہ یہاں تک کہ 7ویں صدی آئی اور جو ہے وہ کرسچنز کے طاقتور شہنشاہ بخت نصر نے دوبارہ جو ہے عروج حاصل کر لیا۔ بخت نصر نے 44 برس حکومت کی، اور اس کے زمانے میں دجلہ و فرات کے درمیان اس اونچی فصیلوں والے شہر سے وہ تہذیب ابھری جس کی یادیں اور یادگاریں یورپ اور امریکہ کی شان و شوکت سے آنکھیں لڑاتی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بخت نصر نے 44 یعنی 44 سال حکومت کی، اور اس زمانے میں دجلہ و فرات کے درمیان اس اونچی فصیلوں والے شہر، اب دجلہ و فرات کیا ہے، دجلہ و فرات جو ہے وہ دو ہمارے پاس دریا ہیں، ایک کا نام دجلہ ہے جس کو ٹیگرس بھی کہتے ہیں، اور فرات یعنی یوفریٹس، ان کے درمیان جو ہے اونچی فصیلوں یعنی بلند اور مضبوط دیواروں والے شہر سے وہ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن، ان کے عام زندگی کا اصول، وہ تہذیب ابھری، اب وہ دیتے ہیں جس کی یادیں اور یادگاریں یورپ اور امریکہ کی شان و شوکت سے ٹکراتی ہیں، وہ کہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں جو شان و شوکت تھی وہ شان و شوکت اس زمانے میں جو ہے وہ بابل کی ہوا کرتی تھی۔ بخت نصر دہریہ تھا، یعنی خدا یا دیوتاؤں کو نہیں مانتا تھا، اور اسی لیے اپنا حوصلہ مندی اور طاقت کے باوجود اپنی قوم میں نامقبول ہو گیا۔ شاید یہی سبب تھا کہ اس کے بعد بادشاہی اس کے خاندان میں قائم نہ رہ سکی، اور اس کی موت کے بعد بہت جلد شہنشاہ ایران سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے بخت نصر جو دہریہ تھا، یعنی وہ خدا یا کسی خالق کو نہیں مانتا تھا، اس کے وجود کو نہیں مانتا تھا، خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، اسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور تھا، حوصلہ مند تھا، لیکن وہ قوم کے اندر اتنا مقبول نہیں ہو پایا کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، باقی جو اس کی قوم تھی وہ مسیح تھی، تو پھر وہ جو ہے وہ وہاں پر اتنا مقبول نہیں ہو پایا، اور یہی وجہ تھا کہ اس کے بعد بادشاہی اس کے خاندان سے ختم ہو گئی تھی، بادشاہی اس کے خاندان کے اندر کنٹینیو نہیں رہی، اور جب وہ مرا تو شہنشاہ ایران سائرس نے بابل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا پر یقین نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے جو ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ وہی بابل ہے جہاں ہندوستان سے واپسی پر سکندر اعظم نے مسلسل 3 دن 3 رات جشن منایا اور 3 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ کہہ رہے سکندر اعظم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہی بابل ہے جب ہندوستان سے واپسی پر سکندر اعظم اس میں رکا تھا، اس نے 3 دن 3 رات تک جشن منایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ بیمار ہو کر مر گیا تھا۔ اب وہ بابل کھنڈر ہے، آثار قدیمہ کا ایک گوشہ ہے، اور ہم 20ویں صدی کے کمزور بے طاقت سیاح ان محلات کے ان حصوں میں گھوم رہے ہیں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتے، یہاں کوئی پہرے دار نہیں جو ہمیں ان عشرت خانوں میں داخل ہونے سے روک دے، کوئی محتسب نہیں جو ہمارے گفتگو پر ہماری تنقید پر پابندی لگا سکے۔ بول رہے ہیں کہ یہ اب وہ بابل کھنڈر ہے جو پورے بابل کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر، اب وہ بابل بالکل کھنڈر بن گیا ہے، یہ جگہ قدیم تاریخ یادگاروں کا ایک کونا ہے، ایک حصہ ہے، مطلب پرانی چیزوں پرانی یادوں کا ایک حصہ بن کے رہ گیا ہے،
اور ہم 20 سینچری کے کمزور اور بے طاقت جو ہے وہ سیاح، یعنی جگہ جگہ گھومنے والے، چیزوں کو ایکسپلور کرنے والے لوگ ان محلات کے ان حصوں میں گھوم رہے ہیں جہاں پرندہ بھی نہیں ہے، ایک پرندہ پر نہیں مارتا، یہاں پر کوئی پہرے دار نہیں ہے، یہاں پر جو ہمیں عشرت خانوں یعنی ہمیں عیش و آرام و خوشی کے مقامات کے میں داخل ہونے سے روک دے، ان جگہوں سے داخل ہونے سے روک دے، یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور جو کوئی غلط بول رہے ہیں اس کے بارے میں، تو ہمیں بولے کہ نہیں تم اس کے بارے میں غلط بول رہے ہو، ہماری اصلاح کرے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس لوگ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں اور اس کی بربادی کو جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کھنڈر بنائے اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں بس۔ مجھے بابل کے کھنڈروں میں گھومتے ہوئے ایک عجیب سی آزادی اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارا گائیڈ ایک مفلوق الحال عراقی ہے، مگر وہ ایک صحت مند اور ہنسمکھ آدمی ہے۔ انگریزی صاف اور تیز بولتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بابل کے کھنڈروں میں گھومتے ہوئے ایک آزادی سی اور خوشی سی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اپنے گائیڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا گائیڈ جو ہے وہ بہت ہی غریب اور بے حال شخص ہے، مگر وہ جو ہے وہ صحت مند ہے، تندرست آدمی ہے، ہنسمکھ ہے، اچھے سے سب سے بات بھی کرتا ہے، اور اس کو انگریزی تو بہت اچھی آتی ہے، صاف اور تیزی سے انگریزی بولتا ہے۔ ہاں بیٹا بخت نظر، وہ چوک میں کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اب ہم سے بات کرو۔ میں روز غیر ملکی سیاحوں کو تمہارے محلات کی سیر کراتا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اس ملک کے سب سے زیادہ باجبروت بادشاہ تھے، تمہاری آنکھ سے کہ ایک اشارے پر موت اور دوسرے پر زندگی رقص کرتی تھی۔ اب بولو بیٹا، میں تمہاری دارالسلطنت کے دل میں کھڑا ہو کر تمہارے القاب و آداب کے بغیر پکار رہا ہوں۔ کہاں میں ہے تمہاری سوار اور پیادہ فوجیں، کہاں ہے تمہارا خفیہ اور باوردی محتسب؟ تم ایک مطلق العنان شہنشاہ تھے، مگر تم مر گئے اور ختم ہو گئے، اور تمہارا جاہ و جلال اور دبدبہ تمہارے ساتھ ختم ہو گیا، اور میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، مگر میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا، میں عامی ہوں، عام آدمی، تاریخ تم پر ہنستی اور مجھ سے شرماتی ہے۔ اچھا جی، آپ نے کانسیپٹ تو پورا پڑھ لیا، لیکن بھائی پریکٹس کہاں سے کرو گے؟ تو اس پریکٹس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنجاب کا منجر آپ سب لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہے بالکل ایگزام ڈکٹو کاپی ریلیٹڈ پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ۔ اس کے اندر فزکس کے، کیمسٹری کے، آپ کے سارے چیپٹر وائز ہیں۔ اگر آپ کو ایکسس کرنا ہے ابھی ڈسکرپشن میں جاؤ اور اٹینڈ کرو، جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کرو، تبھی تو مارکس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹ چاہیے، آپ نے کہا سر لیکچر تو بہت بڑا ہے، ہمیں پیپر کی تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو نوٹس چاہیے، آپ ہمارے نوٹس بالکل یہ ہائی کوالٹی والے پریمیم لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو بالکل فری میں چاہیے، ابھی ڈسکرپشن میں جاؤ، تمہیں واٹس ایپ گروپ کی لنک بنا، تمہیں ہمارے واٹس ایپ چینل کی لنک بنے، یا تم ہمارے اس نمبر پہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ نیچے اوپر نمبر ہے، اس پہ جا کے میسج کرو، سر ہمیں نوٹس ہیں، ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے، اور وہاں پہ سارے کے سارے اس سے ہائی کوالٹی پریمیم نوٹس کا آپ کو ملے گا ایکسیس، آپ کے چیپٹر 1 چیپٹر 2 فزکس بایو کیمسٹری میں تمام سبھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پیارے بچے کہتے ہیں سر ہمیں ابھی بھی تیاری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیسے پیپر ملا ہے۔ تو جی، پنجاب کا منجن آپ کے لیے تمام سبجیکٹس کی تیاری کروانے کے لیے پورے کے پورے 5 سبجیکٹ لے کے آ چکا ہے، پوری ایک سال کی بیچ، صرف اور صرف پورے سال کے 15,000 روپے میں۔ اس بیچ کے اندر خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہاں پر رائٹنگ میتھڈ سیشن کرتے ہیں، جو کہ ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن ہے۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو لکھنا سکھائیں گے۔ ایگزامنر آپ کے چاچو کا بیٹا تو ہے نہیں آپ کو فری میں مارکس دے کے چلا جائے، تو ہر سوال کو کرنے کی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہے، اسٹائل ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے۔ تو ہماری ٹیم آپ کو چیپٹر ٹیسٹ، وہ تمام کی تمام ٹپس اینڈ ٹرکس سے کیسے چیزوں کو لکھیں، پیپر کی پریزنٹیشن کیسے ہو، اس کی تیاری، اس کے علاوہ 24/7 ٹیچر سپورٹ، کوئی بھی کسی وقت ڈاؤٹ ہو وہ کرو، اور تمہیں کہیں باہر جانے کا سر ہی نہیں مارنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہائی کوالٹی پریمیم کلاسز آپ کو گھر بیٹھے آن لائن مل رہی ہے، تو جی کیوں ان لوکل اکیڈمیوں میں دھکا کھانا؟ تو یہ ہماری ٹیم آپ کو سرو کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اب جو ان کا گائیڈ تھا وہ کھڑے ہو کر، چوک پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ وہاں کے بادشاہ بخت النصر کو بولتا ہے، ہاں بیٹا بخت النصر، اور زور سے اس کو آواز دیتا ہے، اب تم مجھ سے بات کرو، میں روز یہ جو غیر ملکی سیاح آتے ہیں ان کو تمہارے محلات کی سیر کراتا ہوں، لیکن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اس ملک کے جو ہے بہت ہی طاقتور بادشاہ تھے، تمہاری آنکھ کے ایک اشارے پر موت ہو جاتی تھی اور دوسرے پر زندگی بن جاتی تھی۔ اب بولو بیٹا،
میں تمہاری سلطنت کے دل میں، تمہاری سلطنت کے مطلب میں کھڑا ہو کر تمہیں کسی بھی بغیر القاب و آداب، کسی بھی جو ہے وہ معزز نام کے بغیر تمہیں پکار رہا ہوں، اور تم اس کا ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں، ورنہ بادشاہ وغیرہ بول کے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا بادشاہوں کو. کہہ رہے ہیں پھر وہ بولتا ہے کہاں ہے تمہاری سوار اور پیادہ فوجیں، یعنی تمہاری گھوڑوں پر سوار فوج یا پیدل چلنے والی فوج کہاں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارے خفیہ نگرانی کرنے والے جو ہے وہ افسر، اور کہاں ہے تمہارے وردی پہن کر کام کرنے والے افسر. پھر بولتے ہیں تم ایسے حکمران ہو جس کے پاس مکمل اور بے حد اختیار تھا، لیکن تم مر گئے اور پھر تم ختم ہو گئے. تمہارا عزت، شان و شوکت اور روب و اثر سب کچھ ختم ہو گیا. میں ایک چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا. میں ایک عام آدمی ہوں. تاریخ تم پر ہنستی ہے اور مجھ سے شرماتی ہے. پھر یہاں پہ اینڈ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ بخت نصر کو مخاطب کر کے بولتا ہے کہ کہاں گئی تمہاری ساری چیزیں، تمہارا وہ روب دبدبا سب کیا ہو گیا، سب کھنڈر بن گیا. بخت نصر کوئی جواب نہیں دیتا، کسی سمت سے کوئی تیر نہیں چلتا جو اس کے سینے میں پیوست ہو جائے، کوئی تلوار کوئی خنجر نہیں جو اس کی زبان قلم کر دے. یا یہ عراقی گائیڈ محبوب الحواس صحیح مگر مخبوط الحواس صحیح مگر اس کی زبان وقت کی زبان ہے جو کٹ نہیں سکتی. آج وہ شہنشاہ جس کے نام سے عراق، شام اور ایران کانپتے تھے، ایک معمولی سی گستاخ گائیڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اتنا سوال پوچھا تو بخت نصر نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اس کا وہ روب دبدبا، اس کا جلال سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کسی سمت سے ایسا کوئی تیر نہیں چلا کہ اس کے سینے میں پاس بے بس ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے. کوئی تلوار نہیں آئی، کوئی خنجر نہیں آیا کہ اس کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گائیڈ کو بولنے لگا، یہ گائیڈ ضرور ایسا شخص ہے جس کی عقل یا ہوش درست نہیں ہے، ذہنی طور پر پریشان اور بے قابو ہے، لیکن اس کی آواز جو ہے، زبان جو ہے وقت کی زبان ہے جو کہ کبھی کٹ نہیں سکتی. وہ کہہ رہے پھر بعد میں وقت نصر کی بات کریں، وہ شہنشاہ جس کے نام سے عراق، شام، ایران سب کے لوگ کانپتے تھے، آج وہ ایک گستاخ گائیڈ جو معمولی سا گائیڈ ہے جو اس کے اوپر گستاخی کر رہے ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اس کا جو روب دبدبا تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہاں، موت سب کو آتی ہے مگر وہ اچھی طرح یاد کیے جاتے ہیں جنہوں نے کچھ کام دوسروں کے لیے بھی کیا ہو. کل میں حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ بھی دیکھ آیا ہوں. میں حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے مزار پر رویا اور روتا رہا، اور بخت نظر کے محل پر مجھے ہنسی آتی ہے، اور شاید یہ ہنسی عبرت کا ایک ذریعہ اظہار ہے. کہہ رہے ہیں سب کو موت آتی ہے، موت ضرور سب کے یاد آتی، لیکن کوئی اگر اچھا کام کرے گا تو اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کیا جائے گا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے دوسروں کے لیے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. پھر وہ بات بولتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی جو ہے وہ شہادت گاہ یعنی وہ کربلا بھی گیا تھا، وہاں دیکھ کے آیا، ان کے مزار پہ اسے بہت رونا آیا، لیکن کہتے ہیں بخت نصر کے جو ہے محل میں مجھے ہنسی آتی ہے. اور یہ شاید وہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہنسی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے سبق کا اظہار ہے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے، اس ہنسی سے، کہ اگر ہمارا ایک زمانے میں ہمارا بہت روب و دبدبا ہے، ہم کسی کو مار دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ہماری وہ شان و شوکت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. اس مقام کا سب سے زیادہ پر اثر منظر باب اشتار کا ہے. منظر باب اشتار کا ہے. اشتار گیٹ یا اردو کے چرخارے میں اشتاری دروازے جو سرخی مائل پکی اینٹوں کا بنا ہوا کئی گز اونچا دروازہ ہے. یہ گویا وسط شہر میں ایک یادگار عمارت تھی جس کے بیچ میں سے ایک شاہراہ جلوس کوئی نصف میل تک سیدھی چلی جاتی ہے. اب کہہ رہے ہیں اس مقام کا سب سے زیادہ جو پر اثر منظر تھا وہ باب اشتار، یہ اشتار گیٹ ہے جو خوبصورت اور تاریخی منظر پیش کر رہا ہے. اشتار گیٹ یا کہہ رہے ہیں اردو کے چٹخارے میں اس کا نام اشتاری دروازہ ہے، جو کہ سرخ رنگ کی جھلک یا ہلکا سا سرخ رنگ والی جو ہے وہ پکی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، کئی گز اونچا دروازہ ہے. یہ بول رہے ہیں یہ شہر کے درمیانی حصے میں ایک یادگار عمارت ہے.
پھر بولے جس کے بیچ میں سے ایک سڑک یا راستہ جو ہے وہ بہت دور تک جو ہے وہ سیدھا چلا جا رہا ہے۔ دروازہ اشتار دیوی سے منسوب ہے۔ یہاں بات بول رہے ہیں کہ دروازہ کس سے منسوب ہے؟ اشتار دیوی ہے۔ قدیم بابل کی ایک مشہور دیوی تھی، خاتون معبود تھی، ان سے منسوب ہے۔ یہ کون تھی؟ اشتار قدیم بابل اور اشوری تہذیب میں پوجی جانے والی ایک دیوی تھی، ان کو لوگ پوجتے تھے۔ یہ دروازہ اژدہوں اور جوان بیلوں کی تصویروں سے مزین ہے جو اینٹوں پر کھود دی گئی ہیں۔ یہاں سے جو شہرائے جلوس سامنے جاتی ہے اس کے دونوں طرف کی دیواروں پر ببر شیروں کے 120 نقوش کھود دیے گئے ہیں۔ خود باب اشتار پر ایک اندازے کے مطابق 550 اژدہوں اور بیلوں کے نقوش بنائے گئے ہیں۔ دروازے کے اوپر اس حصے پر جس کے قریب میں کھڑا تھا رنگ دار چمکیلی اینٹیں چسپاں ہیں۔ ان اینٹوں پر رنگ کی تہ چڑھائی گئی ہے جو 3500 برس گزر جانے پر بھی اسی طرح قائم ہے۔ تہذیب بابل پر کام کرنے والوں نے سلطنت بابل و نینوا کے سینکڑوں آثار ان گنت کتابوں میں مذکور کیے ہیں جو جانوروں، انسانوں نما جانوروں کی تصویروں اور وضاحتی علامتوں سے پر ہیں۔ یہ علامتیں طرح طرح کے خوف و عزائم کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ جو ہے وہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ دروازے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اشتار گیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ہے، کس طریقے کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازے پر اژدہوں اور جانوروں کی جوان بیلوں کی تصویریں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، اس سے سجایا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو یہاں سے جو شہرا جا رہی ہے، شہرائے جلوس جس سے جلوس گزرتا ہے، اس کے دونوں طرف کی دیواروں پر ببر شیر بنائے گئے ہیں اور ببر شیر کے 120 نقوش کھود دیے گئے ہیں وہاں پر۔ یہاں پر بولے اشتار گیٹ پر ایک اندازے کے مطابق 550 اژدہوں اور بیلوں کے نقوش بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ آگے بتا رہے ہیں دروازے کے اوپر اس حصے پر جس کے قریب کھڑا تھا وہاں پر جو ہے رنگدار چمکیلی اینٹیں چسپاں ہیں جہاں پر کھڑا ہوتے کھولنے والا دروازے کو کھولنے والا وہاں پر چمکیلی اینٹیں چسپاں ہیں۔ ان اینٹوں پر رنگ کی تہ چڑھائی گئی ہے جو 3500 برس تک گزر جانے پر اسی طرح قائم۔ کہہ رہے اینٹوں پر رنگ کی اس طریقے کی تہ ہے کہ 3500 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک وہ اسی طرح قائم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تہذیب بابل یعنی قدیم بابل کے لوگوں کی ثقافت، رسم و رواج، علم، فن اور ترقی زندگی پر کام کرنے والوں نے سلطنت بابل و نینوا کے آثار ان گنت کتابوں میں مذکور کیے ہیں۔ انگنت کہہ رہے ہیں کہ بابل کی تہذیب پر کام کرنے والوں نے سلطنت بابل و نینوا کی بہت سی چیزوں کے آثار یعنی بہت سی باتیں جو ہے کتابوں کے اندر لکھے ہیں جو جانور اور انسانی نما تصویروں جس میں جانور اور انسان کی تصویروں سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے بابل کے بارے میں، اور وہ جب ان کو دیکھو تو ہم جو ہے وہ ہمیں خوف آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خوف پر ایک ڈر سا ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بابل کی تہذیب پر جو لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے کافی کتابوں میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور کیسے بتایا، جانوروں اور انسانوں کی تصویروں کے جو ہے وہ بنا کر اس میں، اور اگر ہم وہ اس چیزوں کو دیکھیں تو خوف سا پیدا ہوتا ہے۔ دروازے کا کھڑا سے مراد ہے چوکھٹ یا فریم، یعنی وہ لکڑی جو لوہے کا ڈھانچہ جس میں دروازہ لگایا ہو، جو لکڑی کا ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں دروازہ فٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ رنگدار چمکیلی اینٹیں اس کے اندر چسپاں ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر بتا رہے ہیں باب اشتار کے جنوب مغرب میں شاہی محلات کا علاقہ ہے جو 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے بابل کی دولت و حشمت کے غلغلے اسی طرح اٹھے کہ ان کے ارتعاش آج بھی ہمارے ادب میں صاف سنائی دیتے ہیں۔ اس علاقے میں عمارتوں کے 5 بڑے بڑے سلسلے تھے جس میں سے وسطی عمارت ایک بہت بڑا دربار ہال یا دیوان تھی جس میں نیلی چمکدار اینٹوں کا کام تھا۔ اس وسیع عمارت کی بوجھل چھت بنانے والے انجینئرنگ کی ترقی یافتہ اصولوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اب یہاں پہ آگے بابل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بابل کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہاں بول رہے ہیں کہ باب اشتار کے جنوب اور مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ کے درمیان کی سمت میں شاہی محلات کا علاقہ ہے وہاں اور وہ 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔
یہ وہ علاقہ ہے جس میں بابل کے دولت و حشمت کے جو ہے وہ ہنگامہ بول رہے ہیں کہ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے بابل کی دولت و حشمت اسٹارٹ ہوئی، اور وہاں کا شور ہنگامہ اور جوش و خروش اس طریقے سے اٹھا کہ ادب کی دنیا میں یا ادب کی کتابوں میں اس کا لرزہ یا اس کا کانپنا، مطلب اس کو اس طریقے سے یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بابل کا جوش و خروش اس طریقے سے اس جگہ سے اٹھا کہ اس کا جو لرزش ہے وہ آج بھی ادب کی کتابوں میں سنائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ صرف تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا کہ یہاں اس کو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بابل کا جو دولت و حشمت اور اس کا جو شان و شوکت تھی وہ اسی جگہ سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس علاقے میں عمارتوں کے 5 بڑے بڑے سلسلے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ عمارتوں کی 5 جو ہے وہ درجے تھے یہاں پر، جس میں وسطی عمارت، جس میں بول رہے ہیں درمیانی عمارت میں ایک بڑا جو ہے ہال تھا یا دیوان تھا، بہت بڑی جو ہے وہ یعنی بہت بڑی بیٹھک تھی، بہت بڑا ہال تھا جس کے اندر نیلی چمکدار اینٹوں سے کام ہوا تھا۔ اس جو ہے وہ بیچ میں جو عمارت بنی ہوئی ہے، اس بہت بڑی عمارت کی بھوچل چھت بنانے والے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہ جو عمارت ہے اس کی اتنی بڑی اور اس کی اتنی مضبوط چھت بنانے والے جو انجینئر ہوں گے، جنہوں نے یہ بنایا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں انجینئرنگ کے جو ترقی یافتہ اصولوں سے اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہوگا اس عمارت کو، وہ انجینئرنگ کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، اور انجینئرنگ کی جو ترقی، مطلب انجینئرنگ کے جو نئے نئے چیزیں ہیں ان سب سے واقف ہوں گے، اچھی طریقے سے وہ انجینئرنگ سے واقف ہوں گے، تبھی انہوں نے اتنا خوبصورت، اتنا اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے اور اس عمارت کو بنایا ہے۔ شاید یہی وہ دیوان دربار ہے جس کی دیوار پر عین جشن ضیافت کے وقت ایک غیبی ہاتھ سے چمکتے ہوئے لفظوں میں زوال بابل کی پیشن گوئی لکھ دی گئی تھی۔ اس روایت نے بعد میں بہت سی زبانوں کو اس مضمون سے ملتے جلتے محاورے دیے ہیں۔ اس دربار حال کی دیوان پر زوال بابل کی غیبی پیشن گوئی کا نمودار ہونا شاید صرف ایک کہانی ہو، مگر یہ کہانی وقت اور تاریخ کی سب سے زیادہ نمایاں اور مسلسل حقیقت ہے۔ اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں، یہاں بول رہے ہیں کہ بالکل اسی وقت جب بابل میں خوشی اور دعوت کا جشن چل رہا تھا، ایک پوشیدہ یا الہی طاقت نے روشن اور واضح انداز میں یہ بتا دیا تھا کہ بابل کا زوال ہونے والا ہے۔ یہ ایک مطلب کوئی اصل میں نہیں تھا، یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ الہی طاقت نے بابل کا زوال لکھ دیا تھا جب بابل میں جشن ہو رہی تھی، خوشی ہو رہی تھی، دعوت چل رہی تھی۔ یہ مطلب ایک جو ہے سمجھ لیں ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جب یہاں پہ مطلب غلط کام ہو رہے تھے، تب جو ہے الہی طاقت نے روشن اور واضح انداز میں لکھ دیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ زوال ضرور آئے گا، اور اس کا زوال آیا بھی۔ اس کہہ رہے اس روایت کو بہت سی زبانوں کو اس کے مضمون سے ملتے، اس کی وجہ سے یہ جو روایت یہاں پہ بتائی گئی ہے، اس سے یہاں پہ بہت سے محاورے نکلے ہیں، اردو ادب میں بہت سے محاورے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ اس دربار حال کی دیوار پر زوال بابل کی غیبی کہہ رہے ہیں، یہ جو غیبی پیشن گوئی ہے یہ صرف ایک کہانی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اصل میں تو نہیں ہو سکتا کہ زوال بابل کی پیشن گوئی جو ہے وہ ایک کہانی تھی، مگر یہ کہانی اور تاریخ کی سب سے زیادہ نمایاں اور مسلسل حقیقت ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہانی ہے یہ تاریخ کی سب سے زیادہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا تو اس کا زوال آنا ہے، اور اس کا زوال آیا ہے۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ضرور یہ ایک کہانی ہوگی، جو ایک کہانی کہتے تھے کہ بابل کی زوال لکھا گیا تھا، ایک غیبی طاقت نے جشن اور ضیافت کے وقت لکھا تھا، یہ کہانی تھی، لیکن یہ کہانی جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے وقت کے ہاتھ نسل و قوموں کے سامنے دیوار پر تنبیہ تحریریں لکھتے ہیں، اور اگر وہ راستے پر نہ آ جائے تو ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہ تحریریں ہزارہ برس سے لکھی جا رہی ہیں، اور انہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ وقت کے ہاتھ نسلوں و قوموں کے سامنے دیوار پر تنبیہی تحریریں لکھتے ہیں۔ یہاں بولے یہی ہوتا ہے کہ ہر بار وارننگ نوٹس دیا جاتا ہے، ہر کسی کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ راستے پر نہیں، تاکہ وہ راستے پر آ جائے۔ یعنی بولا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر کسی کو جو ہے وہ وارننگ اور نوٹس دیا جاتا ہے کہ وہ راستے پر آ جائے، لیکن وہ راستے پر نہیں آتے، تو اگر وہ راستے پر نہیں آتے تو ان کا بھلا
گھوٹ دیا جاتا ہے۔ کمال ہے کہ یہ تحریریں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزارہ برس سے یہی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو جو ہے وہ اس کے ساتھ برا ہی انجام ہوگا۔ کہہ رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو یہ بات نہیں سمجھتے کہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن غلط کام نہیں کرو گے تو آپ کا زوال آئے گا، اور ایسے ہی جیسے بابل کا زوال آیا، وہاں پہ غلط کام ہو رہے تھے، شان و شوکت تھی، جو تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہاں پر۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے، ہر کسی کو وارننگ نوٹس دی جاتی ہے کہ راستے پر آ جاؤ، لیکن کوئی راستے پر نہیں آتا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کھنڈر بن جاتا ہے۔ کیا ہے کہ بابل عظیم نہیں ہے جسے میں نے اپنی شاہانہ نمود کے لیے بنایا ہے۔ یہ بخت نصر کی تحریر ہے جس میں جرمن ماہرین نے بالآخر پڑھ لیا ہے۔ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ بخت نصر بولتا ہے، بخت نصر کی ایک تحریر ہے جو کہ جرمن ماہرین نے جو ہے پڑھی ہے۔ اس میں کیا بولتا ہے بخت نصر؟ کیا یہ بابل جو ہے بڑا بلند مرتبہ اور شاندار والا نہیں ہے؟ جسے کس لیے بنایا ہے اس نے؟ اپنی جو ہے وہ روبدار، اپنے جلال کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے بنایا ہے، ایسا بولتا ہے بخت نصر۔ مطلب اس کو اپنے اوپر کتنا دکھاوے والا تھا، شان و شوکت والا تھا، اور بادشاہی پر اس کو کتنا روب تھا، اپنا روبدار انسان تھا۔ کیا بولتا ہے کیا یہ بابل شاندار، بڑا اور عظیم نہیں ہے کیا، جسے میں نے اپنے لیے بنایا، اپنے جلال اور دکھاوے کے لیے بنایا ہے، اپنے روب کے لیے بنایا، اپنی شان و شوکت کے لیے بنایا ہے، ایسا بولتا ہے۔ ایک اور تحریر بھی وقت کے دھندلکوں میں سے ابھرتی ہے جسے حضرت عیسیٰ کا کلام کہا جاتا ہے۔ اور وہاں صحراؤں کے درندے گھومیں گے اور ان کا مکان خوفناک مخلوق سے بھر جائے گا۔ ان گھروں کو الو اپنا مسکن بنائیں گے اور چرخ وہاں رقص کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور تحریر بھی وقت کے دھندلکوں میں سے ابھرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں جو کہ ایک حضرت عیسیٰ نے ہمارے پاس ایک کلام بتایا ہے، حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، حضرت عیسیٰ نے کچھ بات کری ہے، وہ بتا رہے ہیں جو کہ وقت کی دھند میں چھپی ہوئے، وقت دھند کی وجہ سے دھندلی ہے، لیکن یہ بھی ہے ہمارے پاس ایک اور تحریر کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر صحراؤں کے درندے گھومیں گے۔ یہاں کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ صحراؤں کے درندے گھومیں گے اور ان کے جو مکان ہوں گے وہ خوفناک مخلوق سے بھر جائیں گے، یعنی جو ہے وہ آپ جن وغیرہ کی بات کر لیں، خوفناک مخلوق جن نہیں ہے، خوفناک مخلوق سے مراد جن نہیں، مطلب ایسے ڈراؤنا جاندار، یعنی کوئی ایسی مخلوق جو دیکھنے میں ڈراؤنی اور خوف پیدا کرنے والی ہو۔ یہاں پہ جن سے مراد لیا جا سکتا ہے لیکن صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایسے مخلوقات کی بات کری جا رہی ہے جو ڈراؤنی اور خوف پیدا کرتی ہیں، صحیح ہے۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان گھروں میں الو رہا کریں گے اور چرخ وہاں رس کریں گے، اور بولیں گے وہاں جن بھوت ناچیں گے، یعنی وہ جگہ ویران اور خوفناک ہو جائے گی، کوئی انسان وہاں نہیں رہے گا۔ یہ بات بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ یہاں یہ شہر کا حال ہے جو دو دریاؤں کے بیچ میں ایک بلندی پر واقع ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر کا حال ہے، یہ جو راوی ہیں جو گھوم رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو حال ہے، یہ جو حال حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے، یہ اسی شہر کا حال ہے جس شہر میں وہ گھوم رہے ہیں، جو کہ دو دریاؤں کے بیچ میں ایک بلندی پر واقع ہے، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دریا تھے، فرات تھا، ایک دوسرا ٹیگرس تھا دریا، جس کو اردو میں دجلہ کہتے ہیں، تو ان کے بیچ میں واقع ہے، ایک بلندی پر واقع ہے، جس کی گرد طے در فصلیں، جس کی گرد طے در فصیلیں اور اندر دیوار محلات اور مندر تھے تاکہ حملہ آوروں کی مزاحمت قدم قدم پر کی جا سکے۔ کہہ رہے ہیں جس کے گرد ایک کے اوپر پرت جو ہے وہ ہمارے پاس قلعے تھے اور شہر تھے یا کسی اہم جگہ کی گرد بنی ہوئی تھی جو مضبوط اور اونچی حفاظت دیواریں تھیں، اس کے تہ تر تہ جو ہے وہ اس کے اوپر مضبوط اونچی دیواریں تھیں، محلات تھے، مندر تھے۔ یہ سب کس لیے تھے کہ حملہ آوروں سے مقابلہ کیا جا سکے، ان کو روکا جا سکے۔ یہ شہر تقریباً 2500 برس قبل مسیح سے لے کر سکندر اعظم کے زمانے تک پوری ہم عصر اور بعد کی دنیا کے لیے ایک مرکع حیرت بنا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو شہر ہے بابل، یہ 2500 قبل پہلے جب وہاں پہ کرسچن رہتے
اس کے بعد سکندر اعظم آئے وہاں پر. وہاں اب کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے اور بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے دنیا کے ایک منظر، حیرت انگیز منظر بنا رہا، دیکھنے والا منظر بنا رہا. یہ جو شہر ہے وہ 2500 سال قبل پہلے مسیح آئے، پھر سکندر اعظم آئے ان کے زمانے کے اندر لوگوں کے لیے، لیکن بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی حیرت انگیز بنا رہا، دیکھنے والا، دنگ کر دینے والا بنا رہا. جہاں اکادی رسم الخط اور طرز تحریر پیدا ہوا، جہاں دنیا کی پہلی انسائکلوپیڈیا ترتیب دی گئی، جہاں چھتوں پر باغ تھے، ہینگنگ گارڈن، جہاں سڑکیں ایک دوسرے کو سیدھی اس طرح کاٹتی تھی جیسے نیو یارک کی سڑکیں ایک دوسرے کو قطع کرتی. یہاں پہ بول رہے ہیں کہ جہاں پر اکادی جو ہے زبان کو لکھنے کا طریقہ اور لکھائی کا انداز وجود میں آیا. پھر بول رہے ہیں کہ پہلی انسائکلوپیڈیا بھی یہیں سے جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے. اور جہاں پر چھتوں کے اوپر باغ ہوتے تھے اور ہینگنگ گارڈن، یہ بابل کا ہینگنگ گارڈن جو ہے یہ بابل کے معلق باغات جو دنیا کے قدیم عجائب بعد میں شمار ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. ایسے باغات ہوتے ہیں جو مختلف بلند سطحوں یا چھتوں پر بنائے ہوتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں یہاں پہ سڑکیں اس طریقے سے ہوتی تھی اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو کاٹتی تھی جیسے نیو یارک کی آج کل کی جو سڑکیں وہ ایک دوسرے کو کاٹتی، اس طریقے سے وہاں پہ جو سڑکیں تھیں وہ ایک دوسرے کو کاٹتی تھی. مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ترقی یافتہ شہر تھا بابل، اور اب وہ کھنڈر کے اندر کنورٹ ہو گیا. یہ اس وقت کے زمانے جب آگے آئے گا یہ بات کہ جب جو ہے وہ جو مشہور یورپ اور امریکہ تھے وہاں کے لوگ جو ہے بالکل ترقی یافتہ نہیں تھے. اس وقت بابل جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک تھا، وہ ایک اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا اور وہ ایک کھنڈر کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے. اس وقت یورپ اور امریکہ میں بسنے والی قومیں شاید کھالے پہن کر ستر پوشی کرتی تھی. کہہ رہی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب بابل اتنا جو ہے خوبصورت تھا اور اتنا ترقی یافتہ. یہاں پہ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ بستے تھے وہ جو ہے کھالے پہنتے تھے اور ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپاتے تھے. جب بابل کے صنعت کار ریشم و سنجاب کے ملبوسات تیار کر کے ہند اور مصر بھیجتے تھے، ایسے وقت میں اپنے موہنجو داڑو کی یاد آ کر ایک طرح اپنے وطن کی قدامت و عظمت کا احساس پیدا کرتی ہیں. موہنجو داڑو کے انکشافات مکمل ہونے پر شاید بابل و نینوے کی تہذیب و نو دولتیوں کی طرح لگیں گی، مگر موہنجو داڑو پر ابھی تک لا علمی اور قیاس کی قہر چھائی ہوئی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہاں بتا رہے ہیں جب بابل کے جو ہے کارخانے چلانے والے لوگ تھے وہ ریشم اور سنجاب یعنی سلک اور اسکوائرل کی کھال کی بنے ہوئے جو لباس ہوتے تھے وہ ہندوستان اور مصر بھیجے تھے. اب ایسے وقت میں ان کو موہنجو داڑو کی بھی یاد آ گئی ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر واقع ہے. بابل جو کھنڈر بن چکا ہے، موہنجو داڑو بھی ایسا ہی ایک شہر تھا جو ایک وقت میں بہت آباد تھا لیکن اس وقت وہ بھی کھنڈر بن چکا ہے. تو کہہ رہے جب ان کو اچانک سے موہنجو داڑو کی یاد آ گئی، یہ کیا ہے کہ ان کو وطن سے محبت کا احساس دیتی ہے کہ وطن کی ان کو اچانک سے یاد آ گئی. پھر وہ بولتے ہیں کہ موہنجو داڑو کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ بابل اور اگر وہ پتہ لگ جائیں تو ہمارا شاید یہ جو بابل اور نینوے کی جو تہذیب ہے، بابل اور نینوے کی یہ جو ثقافت ہے، رسم و رواج ہے، یہ نو دولتیوں کی طرح لگیں گی. یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ اچانک سے دولت مند ہو جائے اس کو نو دولتیاں کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں بابل اور نینوے کی جو یہ تہذیبیں ہیں نا یہ نو دولتیوں کی طرح لگیں گی اگر جو ہے موہنجو داڑو کے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ پتہ لگ جائے. لیکن یہ جو موہنجو داڑو کے بارے میں ساری چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ابھی چھپی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہمیں نہیں پتا موہنجو داڑو کے بارے میں زیادہ. کہہ رہے ہیں کہ موہنجو داڑو کی جو ہے موہنجو داڑو میں ابھی بھی لا علمی اور قیاس کی قہر چھائی ہوئی ہے. یعنی مطلب ابھی بھی وہاں پہ ہمیں چیزیں نہیں پتا، اس کے بارے میں علم کی کمی ہے. صرف اندازوں سے ہم نے اس کی حقیقت کو پتا کیا ہے، ورنہ بھی کچھ خاص ہمیں موہنجو داڑو کے بارے میں نہیں پتا. یہاں پر جو یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ کہہ رہے ہیں اس میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر موہنجو داڑو کے بارے میں ہمیں پوری تفصیلات پتہ لگ جائیں تو یہ جو بابل کی جو یہ تہذیب ہے نا، عظیم تہذیب، ان کے معاملے بالکل معمولی اور چھوٹی لگیں گی. لیکن کہہ رہے ہیں موہنجو داڑو کی جو ہے وہ انکشافات یا موہنجو داڑو کے بارے میں ابھی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت ہم سے چھپی ہوئی ہے. تو یہ ہے بابل. سرخ
پختہ اینٹوں اور نیلی اور زرد چمکدار اینٹوں کا ویرانہ، بے شمار دیوی دیوتاؤں کا معبد، حمورابی اور بخت النصر اور سکندر اور سائرس کا بابل۔ جب اس کی کھدائی کا پہلا مرحلہ ختم ہوا اور جرمن ماہرین اینٹیں اور مجسمے کھلے چھوڑ گئے تو قریب کے گاؤں محلہ کے باشندوں نے بے شمار مسالہ اپنے چھوٹے چھوٹے گھر اور سڑکیں بنانے میں استعمال کیا۔ اشتاری دروازے کا بہت سامان جرمن ماہرین دے گئے تھے جو انہوں نے اپنے برلن کے عجائب خانے میں استعمال کیا۔ اس عجائب خانے پر بھی جنگ عظیم میں بمباری ہوئے وہ تقریباً تباہ ہو گیا۔ ہاں، یہ وہ بابل ہے جو کسی مورخ مبصر یا اہل دل کے الفاظ میں پہلے شہر عظیم تو اب صحرائے عظیم ہو کر رہ گیا۔ پھر وہ بابل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب یہ بابل کس کا بابل ہے اور وہ کیسا ہو گیا ہے، پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے۔ کہہ رہے ہاں تو یہ ہے بابل جو کہ سرخ اینٹوں یعنی لال اینٹوں، نیلی اور زرد چمکدار اینٹوں کا ایک ویران شہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیوی اور دیوتاؤں کا معبود، یعنی وہ عبادت گاہ جہاں قدیم لوگ اپنی دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں یہ حمورابی، بخت النصر اور سکندر سائرس کا بابل ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کری۔ جب کہتے ہیں اس کی کھدائی کی گئی اور پہلا مرحلہ ختم ہوا تو جرمن ماہرین نے وہیں اینٹیں چھوڑ دی اس کی اور کچھ مجسمے چھوڑ دیے۔ تو وہاں کے گاؤں حلہ کے کچھ لوگ تھے، کسی جگہ پر رہنے والے، مطلب حلہ کے جو لوگ تھے وہ وہاں کا جو بے شمار مسالہ ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ اپنے گھر بنائیں اور اپنی سڑکیں بنائیں۔ اشتاری دروازے پہ بہت سا سامان تھا جو جرمن ماہرین اپنے ساتھ لے گئے اور ان کا برلن جو ہے ایک ان کا میوزیم تھا اس کے اندر رکھ دیا۔ اور جنگ عظیم کے اندر برلن میں بھی جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا، بمباری ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ کہہ رہے ہاں یہ وہ بابل ہے جو کسی تاریخ لکھنے والے یا غور سے سننے والے یا اپنی رائے دینے والے یا تجزیہ کرنے والے یا نرم دل یا حساس اور جذبات کو سمجھنے والے انسان جسے اپنا ایک شہر عظیم کہتے تھے، ایک بہت بڑا شہر اور شاندار شہر کہتے ہیں۔ کہہ رہے جسے کسی زمانے میں تاریخ لکھنے والے یا پھر نرم دل والے یا پھر رائے دینے والے، تجزیہ کرنے والے شہر عظیم کہتے تھے، لیکن اب یہ صحرائے عظیم دیا، ایک صحرا بن کر رہ گیا۔ ایک اے آنکھوں والو دیکھو اور عبرت پکڑو۔ یہاں بولنے ہیں کہ جو آنکھیں رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ کھنڈروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو عجائب خانے کا کام کرتا ہے۔ یہاں قدیم تحریروں، روایتوں، نقشوں، موجودہ آثار کی بنا پر قدیم شہر کا ایک نمونہ تیار کیا گیا ہے جسے دیکھنے سے عجیب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ شہر کی ترتیب، وہ رکھ رکھاؤ، وہ دمدموں اور وہ فصیلوں کی ترتیب اور مضبوطی۔ جب اس کی مضبوط سڑکوں پر شہ سوار گھوڑے کداتے ہوں گے تو کیا کسی کو خیال آتا ہوگا کہ ایک دن ہم جیسے بے شمار سیاح شہر سے متعلق عجائب خانوں میں ایک حیرت سے اس کا ماڈل دیکھا کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھنڈروں یہاں پہ جو اتنے کھنڈر تھے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے جو کہ ایک میوزیم کا کام دیتا ہے۔ کہہ رہے قدیم پرانی تحریریں ہیں، روایات ہیں، نقشے ہیں وہاں موجود ہیں جو وہ ایسا ہے کہ وہ ایک قدیم شہر کا ایک نمونہ دے رہے ہیں۔ وہاں پہ اس میں اس طریقے سے روایات لکھی ہوئی ہیں، نقشے بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس شہر کو بتا رہے ہیں جس سے دیکھ کر انہیں عجیب سے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جس سے دیکھ کے انہیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ شہر کی ترتیب، اس میں وہ شہر کی پوری ترتیب ہے، نقشہ بنا ہوا ہے، رکھ رکھاؤ دکھ رہا ہے اس میں، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ شہر میں قلعے، دفاعی مقامات دکھ رہے ہیں، دیواریں دکھ رہی ہیں، ان کی ترتیب دکھ رہی ہے، ان کی مضبوطی دکھ رہی ہے، سڑکوں پر دکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر جو ہے وہ بہادر اور ماہر گھڑ سوار جو ہے وہ گھڑ سواری کر رہے ہیں اور اس طریقے سے گھڑ سواری کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ گھوڑا اونچائی سے چھلانگ مار رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں ایک نقشہ بنا ہوا ہے، ایک آثار قدیمہ کا ایک شہر کا پورا نقشہ دیا ہوا ہے اور روایات لکھی ہوئی ہیں، اس میں تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ان کو عجیب سا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو وہ رکھ رکھاؤ دکھ رہا ہے، وہ ترتیب دکھ رہی ہے، وہ جو مضبوطی دکھ رہی ہے اور وہ جو اس میں دکھ رہا ہے، ساری چیزیں انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا لوگ کسی کو خیال تھا اس وقت
کہ یہ جو ہے وہ اس وقت جو زمانہ تھا اس میں جو یہ سب چیزیں ہو رہی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور بے شمار سیاح یہاں پر آئیں گے، اور اس عجائب خانوں میں صرف اور صرف اس کا ایک ماڈل دیکھ رہے ہوں گے، جو ایک پوری ایک سمجھ لو ایک شہر تھا، سب کچھ اس کے اندر اصل میں ہوتا تھا، اب لوگ آ رہے ہیں اور صرف اس کا جو ہے وہ ماڈل دیکھ رہے ہیں، باقی ساری چیزیں کھنڈر میں تبدیل ہو رہی ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک عجیب سا اثر پیدا ہو رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں صرف کھنڈر ہی کھنڈر بچا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، امید ہے آپ کو یہ چیپٹر پسند آیا ہوگا اور اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور یہ چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا اس میں مشکل الفاظ ہیں، تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میں اس کے مشکل الفاظ آپ کو دے دوں گی، اور میں نے یہاں پہ بھی اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔